سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 29 اور 30۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ اتبع پیروی کرتے رہے، الذین ظلموا ظالم لوگ، اہواءہم اپنی نفسانی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی علم کے یا دلیل کے۔ فمن پس کون ہے، یہدی جو ہدایت دے سکتا ہے، من اس کو، اضل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، وما لہم اور نہیں ہے ان کا، من ناصرین کوئی مددگار۔ فاقم پس آپ متوجہ ہو جائیے یا پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، للدین حنیفہ دین کی طرف پوری یکسوئی سے، فطرت اللہ جو اللہ کا دین ہے، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ اور اللہ کی تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی کفار مکہ کی پستی کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ نہ تو خود عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ کسی خیر خواہ کی نصیحت کو قبول کر رہے ہیں۔ سیدھے ہونے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے دو ہی تو اصول ہیں، یا انسان اپنی عقل کو استعمال کرے یا کسی خیر خواہ کی خیر خواہی کو اور اس کی نصیحت کو قبول کر لے۔ کہا یہ دونوں کام نہیں کر رہے، اور حالت ان کی کیا ہے، نفسانی خواہشات کے گپ اندھیرے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بے لگام دوڑے جا رہے ہیں۔ اب ہٹ درم اتنے ہیں کہ یہ قطعاً اس بات کے مستحق نہیں کہ ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں۔ کیوں؟ مسلسل کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے ان کے اندر ہدایت کی جو صلاحیتیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو ان صلاحیتوں سے ہی محروم کر لیا۔ جب ایک انسان اس بات پر آ جائے کہ نہ مانوں، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بچہ گھر آیا اور گھر آ کر اپنی اماں کو کہتا ہے، اماں آج میں ایک شرط لگا کر آیا ہوں اور جیتوں گا میں ہی۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا شرط لگا کر آئے؟ کہا میں شرط لگا کر آیا ہوں کہ کوا سفید ہے۔ تو ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماں کہنے لگی بے وقوف یہ کیا شرط لگا کر آ گیا، سفید کوا تو ہے ہی نہیں، کوا تو بلیک ہے، کالا ہے، اور تو سفید کوا کہاں سے نکالے گا، کیسے تو کہہ رہا ہے میں جیت جاؤں گا؟ تو کہا امی گھبراتی کیوں ہے، جب میں نے ماننا ہی نہیں تو پھر جیتنا میں نہیں ہے۔
میں نے ماننا ہی نہیں کہ کوا کالا ہے، میں نے کہنا ہے کوا ہے ہی سفید، اور جب میں نے ماننا ہی نہیں تو پھر جیتنا میں نے ہی ہے۔ کفار مکہ کی حالت بھی یہی تھی، فیصلہ کر لیا ہم نے تو نہیں ماننا۔ حبیب اجمی کو کون بلایا تھا؟ مکہ کے کفار نے ہی بلایا تھا نا۔ ابو جہل کی کردگی میں یہی فیصلہ ہوا تھا نا کہ حبیب اجمی بہت بڑا زیرک، عقل مند، دانش مند ہے، اس کو بلاؤ، یہ ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں، وہ ایسا سوال کرے گا کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو وہ آ گیا، اس نے آ کر پوچھا مکہ والوں سے کیوں مجھے بلایا، یمن سے مجھے کیوں بلایا؟ کہا تجھے اس لیے بلایا ہے، ہم نے ان کو کہا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں میں بتاؤں ہاتھ بتائے یا ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بتائے۔ ہم بچہ چند دن کا کپڑے میں لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتائیے یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں بتاؤں یا یہ خود بول کر بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو ہماری انتہا ہو گئی، ہم بے بس ہو گئے، ہمیں یہ ہر موقع پر لاجواب کر دیتے ہیں۔ اب کوئی ایسا سوال دھرو کہ یہ جواب نہ دے سکیں، اور ہم نے جو ضد بنائی ہے نا کہ ہم نے ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ تو کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا زمین کی ساری چیزوں پر ان کی حکومت ہے، زمین کے متعلق سوال مت کرنا۔ تو حبیب نے کہا ٹھیک ہے پھر آسمان کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا جی اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، ہم مان جائیں گے۔ شب بدر تھی، 14ویں کا چاند تھا، پورے جوبن پر تھا، میرے آقا صفا سے باہر نکلے، جبل ابو قبیس پر آگے، کہا غور سے دیکھ لو، پوری توجہ سے دیکھ لو، دیکھ لیا، کہا کوئی درار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ اس کے آگے کوئی نقاب تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ فضا میں میری اٹھتی انگلی تمہیں صحیح نظر آ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے ایسے لائن کھینچی، چاند کا ایک ٹکڑا دائیں چلا گیا، ایک بائیں چلا گیا۔ لیکن ابو جہل تو گھر سے کیا کرایا تھا، امی میں نے ہارنا ہی نہیں، کیونکہ جب میں نے ماننا ہی نہیں تو میں ہاروں گا کیسے؟ تو حبیب اجمی کو پکڑ کر کہنے لگے مکہ والے ان کا جادو آسمان پر بھی چل گیا۔ تو اس نے کہا تم اسے جادو کو یا جو مرضی کو، میں کلمہ پڑھنے لگا۔ تم جو مرضی کو، بہرحال میں تو کلمہ پڑھنے لگا۔ اپنی جو صلاحیتیں تھیں نا حقیقت کو قبول کرنے والی، مسلسل کی نافرمانیوں سے انہوں نے سرے سے اپنے آپ کو ان صلاحیتوں سے ہی معروم کر دیا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو سے ہی اپنے آپ کو معروم کر دے، اب بلا خود بتاؤ اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کیا وہ مستحق ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا جائے؟ یارو ماں ایک مرتبہ بچے کو اسکول چھوڑ کر آئے، فیس دے آئے، بچہ 2 دن جائے پھر نہ جائے، اگلا مہینہ آ جائے پھر ماں لے جائے، پھر فیس دے آئے، پھر بچہ 2 دن جائے نہ جائے، پھر اگلا مہینہ آ جائے، تو تیسرے مہینے باپ کہتا ہے یہ جاتا ہے اسکول؟ کہا نہیں، تو فیسیں کس بات کی بھرتی ہو؟ باپ کہتا ہے اس کا بستہ چولہے پر رکھو اور میں نے اسے پڑھانا ہی نہیں، لے جاؤ اسے موٹر بائک کی دکان پر چھوڑاؤ، یہ وہاں پر کام کرے تو اسے سمجھ لگے۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنا محبوب بھیج دیا جن کا چہرہ ہی کافی تھا ہدایت کے لیے۔ عبداللہ بن سلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں مکہ سے چلا تو مدینے پہنچا اور میں ڈھیروں سوال تیار کر کے لے کر گیا تھا کہ حضور پر یہ سوالات کروں گا۔ کیوں؟ یہود کے اتنے بڑے عالم ہیں، 3 کتابوں کے حافظ ہیں، 3 کتابوں کے نامور عالم ہیں یہود کے، تو کہا میں ڈھیروں سوال تیار کر کے گیا تھا،
لیکن جب میں پہنچا حضور مسجد نبوی میں صحابہ سے محو گفتگو تھے، حضور کے لبوں سے نکلتے الفاظ وہ لفظ نہیں تھے، وہ اتنے حسین موتی تھے۔ جب میں نے حضور کے التے اونٹ دیکھے، چہرے پر نور کھلتا دیکھا، آنکھوں سے اترتا ہوا ہدایت کا پیغام دیکھا، میں تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکا۔ جو میرے ساتھ تھے وہ میرے چہرہ دیکھ رہے تھے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ کر آگے بڑھا اور کہا میں نے سوال کوئی نہیں کرنا، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ فرماتا ہے جب تم نے اپنی صلاحیتیں ہی ختم کر دی، اب بلا تمہیں ہدایت کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ یہ نہیں کہتا گمراہ میں نے کیا، کہا تم نے خود اپنے آپ کو صلاحیتوں سے محروم کر دیا۔ اب جو کوئی شخص اپنے آپ کو صلاحیتوں سے محروم کر دے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں بھی پھر ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ اب دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اگر 10 بندے بھی کہیں نا ہم ابو جال کے آس پاس بیٹھ کر اسے قرآن سنائیں وہ ہدایت پر آ جائے گا، نہیں۔ نافرمانیوں سے، محبوب کی بے ادبیوں سے، محبوب کی گستاخیوں سے اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ کہا اب دروازہ بند ہو گیا، اب ہدایت نہیں مل سکتی۔ وما لہم من ناصرین، اور روز قیامت ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حنیفا، اب آپ پوری یکسوئی سے دین حقیقت کی طرف اپنی توجہ مرکوز فرما دیجیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت تامہ پر دلائل اور شواہد قائم ہو چکے ہیں، اور وقوع قیامت کے اندر جو شکوک و شبہات تھے ہم نے دلائل سے ان کا ازالہ کر دیا ہے۔ اب آپ پوری یکسوئی سے دین حنیف کی طرف اپنی توجہ مرکوز فرما لیجیے۔ اب عقیم کا لفظ اہل عرب کب بولتے ہیں؟ یہ لفظ بنا اقام العود سے۔ اقام العود کس کو کہتے ہیں؟ کہ لکڑی کو اس طرح سیدھا کرنا کہ پھر اس میں کوئی کجی کا نام و نشان تک بھی نہ رہے۔ اب اللہ کہتا ہے اسلام اتنا سیدھا دین ہے، اتنا سیدھا دین ہے کہ اس میں کوئی کجی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تم چل کر تو دیکھو، یہ اتنا سیدھا دین ہے کہ کوئی اس میں کجی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تمہیں وقتی طور پر نماز بھاری لگتی ہے نا، عادت بنا لو، پھر اتنا لطف آئے گا اس کے بنا تمہیں چین ہی نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ نکالنی تمہیں بڑی مشکل لگتی ہے، ایک مرتبہ نکالنے کی عادت ڈال لو، پھر دیکھنا تمہیں جو مال میں اس کے بدلے میں برکتیں آئیں گی نا، ان برکتوں کے اندر اتنا لطف آئے گا تمہیں اپنے رزق میں کہ تمہارا جی چاہے گا سال میں 1 نہیں 2 بار زکوٰۃ دو۔ لگو تو صحیح، اس راہ پر چلو تو صحیح۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں ساری رات قرآن پڑھتا اور دن کو نکل جاتا باہر جا کر لوگوں کو لوٹتا۔ تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، دن کو چوریاں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہنا کچھ نہیں، اسے قرآن پڑھنے دو، ایک دن قرآن خود اس کو سیدھا کر دے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا قرآن نے سیدھا کر دیا۔ ایک چیز کا ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ جب انسان کو آ جاتا ہے پھر انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ٹیسٹ، اب آپ فوڈ کے اوپر جو جاتے ہیں تو جو شہرت یافتہ فوڈز کے مقامات ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ فلاں جگہ مچھلی اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ قورمہ اچھا ملتا ہے، فلاں جگہ مٹن اچھا ملتا ہے، فلاں جگہ بیف اچھا ملتا ہے۔ یہ کیوں؟ ٹیسٹ کی وجہ سے۔ نماز بھی ایک ٹیسٹ کا نام ہے، دین اسلام بھی ایک ٹیسٹ کا نام ہے۔ تم اس پر چلو، تم دیکھنا تمہیں ایسی لذت آئے گی کہ پھر تم اس کے بنا جی نہیں سکو گے۔ اس لیے کہا کہ عقیم، اقام العود، سیدھا، جس میں کوئی کجی کا نشان نہ رہے۔ آپ اپنی پوری توجہ دین متین کی طرف مرکوز فرما لیجئے۔ پھر کیا فرمایا؟ فطرت اللہ، یہ دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا، خلق کیا۔
کیوں؟ دیکھیے، بات جنسی تعلقات کی ہو یا بات انسانی معیشت کی ہو، انسان کے اخلاق کی بات ہو، اخلاقیات کی، یا انسان کے رویوں کی بات ہو، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کو اسلام نے ادھورا چھوڑا ہے؟ تم عمل کر کے دیکھو، تمہاری زندگی مسرتوں سے بھر جائے گی۔ جنسی تعلقات کے لیے تم اگر بے راہ روی کا شکار ہوگے تو ڈر ڈر کر یہ جاؤ گے، پھر پتہ نہیں کتنے کونے چھپنے کے لیے ڈھونڈو گے، پھر ایک مخصوص وقت کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ما طاب لکم من النساء، مسلمانوں کی بیٹیوں میں جو بیٹی تمہیں پسند آتی ہے جا کر رشتہ مانگو، اسلام کے اصول کے مطابق اسے بیاہ کر لے آؤ نکاح کے ذریعے، وہ ساری زندگی تمہارے پاس ہر لمحے رہے گی۔ تم دیکھو تمہاری زندگی میں کتنی مسرتیں آ جائیں گی۔ ایک کام وہ ہے جو تم چھپ کر رہے ہو اور ڈر ڈر کر رہے ہو، جاتے ہوئے آنکھیں چراتے ہو، واپسی پر اپنا من ملامت کر رہا ہوتا ہے اور واپسی پر بھی آنکھیں چراتے آتے ہو۔ اس کے بجائے اگر تم اسلام کے مطابق لے آؤ تو تمہیں کتنی مسرت ہوگی، نہ آنکھیں چرانی پڑیں گی، نہ ڈر ڈر کے قدم اٹھانے پڑیں گے، تمہاری زندگی مسرتوں سے بھر جائے گی۔ اخلاقیاتی رویوں میں آ جاؤ، اچھا بولنا سیکھ لو، حلال کھانا سیکھ لو، حلال کرنا سیکھ لو، حلال پر عمل کرنا سیکھ لو، تم دیکھو تمہاری زندگی میں کتنی مسرتیں آئیں گی۔ کوئی بندہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گا، یار اچھا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا بھی ہے یار بولتا بہت اچھا ہے، پیار سے بولتا ہے، محبت سے بولتا ہے، خندہ پیشانی سے بولتا ہے۔ میرے آقا نے 40 برس اسی پر تو لگائے تھے، اور 40 برسوں کے بعد دشمنوں سے پوچھا، اپنوں سے نہیں پوچھا، دشمنوں سے پوچھا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا پورے مکے میں آپ جیسا امین اور صادق ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ دشمن کہہ رہے ہیں، آپ نے نہیں کہہ رہے، دشمن کہہ رہے ہیں۔ کہا آپ جیسا صادق و امین کوئی نہیں ہے۔ رشتہ دار ابو جال کے ہیں، امانتیں میرے رسول کے پاس رکھ رہے ہیں، ابو لہب کے رشتہ دار ہیں، امانتیں میرے رسول کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان پر اعتبار نہیں، آپ پر اعتبار ہے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اسی لیے کہا دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے دین فطرت بنایا ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تمہاری زندگی مسرتوں سے بھر جائے گی۔ یارو ساری رات نیند نہ آئے، انسان انگڑائیاں لیتا پھرتا ہے۔ نماز عشاء پڑھو، آرام سے سو جاؤ، ذہن بنا کر سو کے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، دیکھنا رب کیسے تمہیں میٹھی نیند سلاتا ہے۔ نہیں یقین تو بخاری اٹھا کر دیکھ لو، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز عشاء جماعت سے پڑھتا ہے پھر جاتا ہے اپنے بستر پر لیٹتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور نظریہ یہ رکھتا ہے کہ میں نے نماز تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو اللہ اس کے سرہانے کی طرف 2 فرشتے کھڑے کر دیتے ہیں، اور فرشتے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ جب تک تہجد کا ٹائم نہ آ جائے اس کی نیند کو ڈسٹرب نہ ہونے دینا۔ یہ دعا فرشتے کر رہے ہیں، نہ گولی کھانے کی ضرورت، نہ دوائی لینے کی ضرورت، نہ جو ہے نا کچھ اور جو ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت، میٹھی نیند سو رہا ہے۔ این تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہی فرشتے کان سے پکڑ کر کہتے ہیں اٹھ بندے، جو نیت کی تھی وہ تیرا ٹائم آ گیا۔ تمہاری زندگی مسرتوں سے بھر دے گا، تم اس پر عمل کر کے تو دیکھو۔ یہ دین فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر سنو، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تم الٹے لٹک جاؤ یا سیدھے لٹک جاؤ، خود بیمار ہو گئے، اس کی تخلیق میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تم روٹی سے بھی تمہارا پیٹ بھرے گا، شورمے سے بھی بھر جائے گا، پیزے سے بھی بھر جائے گا، ہر ایک خوراک سے تمہارا پیٹ ہی بھرنا ہے نا۔ لیکن ہوگا کیا؟ جب فطرت سے ہٹ کر جاؤ گے تو بیماریاں لگوا لو گے، فطرت پر رہو گے تو تم ٹھیک رہو گے۔ نجاشی بادشاہ نے بھیجا نا حکیم، جاؤ مسجد مدینہ پاک میں ایک مطب کھول لو اور کسی کو بتانا مت میں کون ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ بس جو صحابی بیمار ہو تمہارے مطب پر آئے اسے دوائی دینا اور پھر اسے پیسے نہ لینا، بل لکھتے جانا، وہ میں پے کروں گا۔ حبشہ کے جو نجاشی بادشاہ تھے جنہوں نے ایمان حضور کے مکتوب گرامی پر قبول کر لیا تھا، یہ انہوں نے طبیب بھیجا تھا، اور طبیب بھی عام نہیں تھا، شرعی طبیب تھا۔ انہوں نے آ کر مطب کھول لیا، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کسی نے مطب کا منہ ہی نہیں دیکھا۔
تھک کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے بیمار نہیں ہوتے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں ہوتے۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتے؟ آپ دعا کرتے ہیں جمعے میں کہ یا اللہ ان کو بیمار نہ کرنا، کہا نہیں میں نے کبھی تو نے سنا ہے میں نے ایسی دعا کی ہو؟ یہ ہوتے ہی نہیں۔ حضور یہ کیوں نہیں ہوتے؟ بس انہیں ایک نسخہ بتا دیا، بھوک لگے تو کھانا، بھوک رہتی ہو تو چھوڑ دینا، پانی یا اول میں پی لینا یا درمیان میں پی لینا، آخر میں مت پینا۔ جو لقمہ ڈالنے لگو بسم اللہ پڑھ کر ڈالنا، جب نگلو تو الحمدللہ کہہ دینا، اور آخر میں دعا کا مانگ کر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ پڑھ کر اٹھ جانا، اور کھانا زندگی میں حلال حرام مت کھانا۔ وہ آئے، انہوں نے ساری دوائیاں زنبیل میں ڈالی، مطب کا دروازہ بند کیا اور گئے حبشہ۔ کہا کتنی خدمت کر رہے ہو؟ کہا خدمت کیا کرنی تھی، وہ تم بیمار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ سبھی یہاں سے نکلیں گے نا ان بچوں کو چھوڑ کر، ہم نے پہلے کہاں جانا ہے؟ میڈیکل سٹور پر، پھر گھر جانا ہے۔ ہم نے پہلے میڈیکل سٹور پر جانا ہے، کبھی اپنی پرچی، کبھی بیگم کی پرچی، کبھی بچوں کی پرچی، کبھی جانا بچیوں کی پرچی ہماری جیب میں ہوتی ہے کہ اب عشاء پڑھ کر میں نے میڈیسن سے لے کر پھر گھر آنا ہے۔ فطرت پر آ جاؤ، اللہ تمہاری زندگیوں میں مسرت بھر دے۔ بھوک لگے تو کھاؤ، سادہ غذا کھاؤ، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کھاؤ، بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرو، ہر لقمے پر الحمدللہ کہو، آخر میں دعا کرو، کھانا کھانے لگو تو کھانا سرہانے کی طرف رکھو، پیند کی طرف کھانا مت رکھو، کھانے کا احترام کرو، جو لقمہ گرے اسے اٹھا کر جھاڑ کر کھا لو، اور پھر پانی اول میں پیو یا درمیان میں پیو، آخر میں پانی مت پیو، اور سب سے بڑی یہ کہ حلال کھاؤ۔ کوئی بیماری تمہاری نزدیک نہیں ہے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ تو کہا زندگیاں تمہاری اللہ مسرت سے بھر دے گا۔ اس لیے یہ دین فطرت ہے اور خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، باقی کوئی دین اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا اسلام سیدھا ہے۔ یہ بالکل سیدھا ہے، باقی تمام ادیان میں کجی ہے اور دین اسلام سیدھا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا